نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ صحت مند انا کا اظہار انسان کے اعمال، انسان کے رویے میں ہوتا ہے، بیہیویئر میں، ایٹیٹیوڈ میں ہوتا ہے۔ خالق کے ساتھ بھی رویہ درست رہتا ہے اگر انا صحت مند ہو، اور مخلوق کے ساتھ بھی رویہ درست ہوتا ہے اگر انا صحیح مقام پر قائم ہو۔ ایک تو ہم نے بات کی تھی کہ انا کو حد سے گرانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اسی طرح انا کو حد سے بڑھانا یہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ مومن چونکہ اس کی انا صحیح مقام پر ہوتی ہے، اپنی انا کو، اپنے ایگو کو وہ درست مقام پہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا مومن با ادب ہوتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ درست ہوتا ہے، اس میں ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، مینرزم اس کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ انا حد سے بڑھ جائے تو بے ادبی لازماً پیدا ہوگی، بے ادب اور بدتمیز ہو جائے گا انسان۔ محاورہ مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اب تزکیے میں انا کے بعد جس چیز کی باری آ رہی ہے اور جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے ادب۔ ابھی ہم نے بات کی تھی با ادب با نصیب کی۔ انا صحیح مقام پر ہوگی، اس کا اظہار رویے میں ہوگا، ادب آئے گا انسان کے اندر۔ تزکیہ دراصل ہے ہی دل کو بدلنا، دل کو تبدیل کر دینا ہے، اور قلب جو کہ دل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، پلٹنا۔ تو تزکیہ کرنا ہے تو اس کا آغاز یقیناً دل سے کرنا ہوگا، دل سے ابتدا کرنی ہوگی۔ ابتدا، بدأ کا مطلب ہوتا ہے شروعات کرنا، ٹو بگن۔ بدأ، با، دال، الف، اس لفظ کو اگر آپ الٹ دیں، اس کو پلٹ دیں تو کیا بنے گا؟ ادب، ادب بن جاتا ہے۔ تو ادب سے آغاز کرنا ہے، پہلے مینرز سیکھنے چاہیے، ایٹیکیٹس سیکھنے چاہیے انسان کو، مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف ہستیوں کے ساتھ مینرزم کیا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں جو استاد ہوا کرتے تھے، جو بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، ان کو مؤدب کہا جاتا تھا۔ مؤدب، ادب سکھانے والا، وہ بچوں کو پراپر مینرز، پراپر ایٹیکیٹس سکھایا کرتے تھے، علم دیتے تھے، علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی، اور علم کے ساتھ ادب آنا چاہیے۔ علم بھی دیا کرتے تھے استاد، ادب بھی سکھایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جس کا ادب آنا چاہیے، اللہ کا ادب، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا کیا ادب ہے، کیا آداب ہیں، کیا ایٹیکیٹس ہیں، کیا کرٹسی ہونی چاہیے، کیا مینرزم ہونا چاہیے اپنے رب کے ساتھ ہمارا، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اللہ کا ادب، اس کا پہلا تقاضا کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اور اللہ کا ادب، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، گاڈ کانشیس رہو، خود کو اللہ کی نظر سے جانچو، اللہ کی نظر سے تولو، اللہ کو جج بناؤ اپنے اوپر۔ یہ اللہ کا ادب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہونا چاہیے، جو اللہ کا مقام ہے، اللہ کے مقام پر اس کو رکھا جائے،
تبھی ادب آئے گا۔ جب اللہ کے مقام کا احساس ہوگا، نمازوں کے اندر ضرور خشوع آئے گا، خضوع آئے گا۔ بہت ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا نماز پر۔ سورۃ المومنون میں فرمایا ہے، فلاح پانے والے ہوں گے وہ لوگ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جھکے رہتے ہیں رب کے سامنے۔ اللہ کا ادب، اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کی بہت تعریف کی جائے، اللہ کی تسبیح کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اللہ کے بارے میں سوچا جائے، اس کی عظمت پر غور کیا جائے، اس کی خلاقی پر غور کیا جائے، اور اللہ کو زندگی کا محور بنا لے، انسان پیوٹ بنا لے، اس کے نام سے جیے اور اس کے نام سے مرے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ہے للہیت۔ کونو ربانیین قرآن میں آتا ہے، اللہ والے بنو۔ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ بس حواسوں پر چھا جائے، اٹھتے بیٹھتے وہ یاد آئے اور اس سے محبت ہو۔ کہیں اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آئے، اس کی بے ادبی نہ ہو۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا نام کہیں لکھا ہوا ہو، اس کو اٹھا کر کہیں اوپر رکھ دیا جائے، یعنی کچرے میں، ردی میں وہ نہ جائے۔ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں انسان نہ کھائے۔ جھوٹی قسم کھانا تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ بہت زیادہ اللہ کے نام پر قسمیں کھانی ویسے بھی پسندیدہ نہیں، اور خاص طور پہ اللہ کے نام کو استعمال کرنا اور کسی اچھے کام سے باز رہنا، کسی اچھے کام کو چھوڑنے کی قسم کھا لینا اللہ کا نام لے کر، یہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم اللہ کے نام کو نشانہ مت بناؤ اپنی قسموں کا، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تم تقوی نہیں کرو گے، تم لوگوں کے معاملات کی اصلاح نہیں کرو گے۔ ایسی قسمیں مت کھاؤ کہ قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں زندگی بھر بہن سے بات نہیں کروں گی، نعوذ باللہ، یہ بے ادبی ہے اللہ کے نام کی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا نام اس طرح نہ لے انسان بات بے بات میں، جیسے کہ 10 کمانڈمنٹس میں بھی جو احکام عشرہ ہیں شریعت موسوی کے، اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ڈو ناٹ ٹیک دا نیم آف گاڈ ان وین، لغ چیزوں کے لیے اللہ کا نام مت لیا کرو، گناہوں پہ اللہ کا نام مت لیا کرو۔ ادب سے اللہ کا نام لینا چاہیے، کانشیس ہو کر، شعور کے ساتھ۔ اور اللہ کے نام کا ادب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنانا چاہیے دعاؤں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمام خوبصورت نام اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ کو پکارو ان ناموں کے حوالے سے۔ اپنی طرف سے اللہ کا انسان کوئی نام ایجاد نہ کرے۔ اللہ نے اپنے آپ کو جن ناموں سے، جن صفات سے یاد فرمایا ہے، بس انہی ناموں کو، انہی صفات کو انسان استعمال کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف فرمائی۔ ایسا نہ ہو ہم اپنی طرف سے کوئی قابل تعریف نام رکھ دیں
اور وہ اللہ کی شایان شان نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ تو اکبر ہے نا، اللہ بہت بلند تعالی، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، اللہ منزہ ہے، اللہ مبرہ ہے، ہمارے تصورات سے بہت ماورا ہے۔ ہم اپنے معیار سے سوچتے ہیں، ہمارے معیار بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات تک ہمارے وہم و گمان کی بھی رسائی نہیں ہے، ہمارے امیجنیشن بھی نہیں پہنچ سکتا اللہ کے مقام تک۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ انسان اپنے امیجنیشن سے کوئی چیز گھڑ لے، کوئی تصور قائم کر لے اللہ کے بارے میں، نہ کرے۔ اللہ کا ادب یہ ہے کہ جن ناموں سے اللہ نے خود کو یاد کیا انہی کو وسیلہ بنایا جائے۔ جب اللہ کی عظمت ہوگی دل میں تو اس کا اثر عمل میں نظر آئے گا، جسم پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا، اور اس کے کلام کی عظمت کا یقیناً انسان کو احساس ہوگا۔ قرآن کا ادب اور اس مجلس کا ادب جہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو اور تم خاموش ہو جاؤ، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ ہے قرآن سننے کا ادب۔ سننے سے مراد ہے کہ وہ خاص مجلس جہاں پہ آتا ہی ہے انسان قرآن سننے کے لیے، ورنہ کسی بیچ بازار میں اگر قرآن لگا ہوا ہے تو انسان بازار قرآن سننے تو نہ گیا۔ اب اگر وہاں کسی نے قرآن کی تلاوت لگا دی ہے تو وہ جس نے تلاوت لگائی ہے وہ ادب سے سنے، باقی لوگ تو اپنا کام دھندا کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ تو اپنا کام کریں گے، بات چیت ان کو تو کرنی ہے بازار جا کر۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جب تم قرآن کی مجلس میں آؤ، یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہی تمہارا ہے کہ تمہیں قرآن ہی سننا ہے، یا تم خود اس ارادے سے اگر ٹیپ لگاتے ہو کہ مجھے قرآن سننا ہے تو اب غور سے سنو، خاموش رہو۔ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو با ادب بیٹھنا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی چیز ہے۔ بے ترتیب نہیں بیٹھنا چاہیے، بے دلی سے نہیں سننا چاہیے، دل کو حاضر رکھ کے سننا چاہیے، اس لیے کہ قرآن تو نازل ہی ہوا ہے دل پر۔ دل اگر غافل ہے تو دل ہی اگر بے ادب ہے تو پھر ادب کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ ادب کا آغاز تو دل سے کرنا ہے، پہلے دل کو ادب سکھانا ہے، اس کے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے۔ قرآن سنتے سنتے سو جانا، قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر انتہائی درجے کی بے ادبی ہے۔ یا قرآن سننے کے لیے کسی مجلس میں جانا، جیسے عموماً درس وغیرہ ہوتے ہیں، درس سننے کے لیے بلایا جاتا ہے، کوئی درس اگر دے رہا ہے یا دے رہی ہے اور وہاں وہ قرآن کی آیات سے اگر درس دے رہی ہیں تو متوجہ ہو کے سننا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف قرآن سنایا جا رہا ہو، قرآن پڑھایا جا رہا ہو، دوسری طرف سیل فون پر میسیجز بھیجنا یا سیل فون کے اوپر میسیجز پڑھنا یا فون پر باتیں شروع کر دینا، یہ سب بے ادبی کے اندر جاتا ہے۔ اور بے ادب بے نصیب، جو اس بے ادبی کے ساتھ اللہ کا کلام سنے گا اس کو نہیں ہدایت مل سکتی، قرآن اس کے دل پر اترا ہی نہیں، ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اتنی لاپرواہی کے ساتھ قرآن کو سنا، تو یہ رویہ یہ اللہ کو بہت برا لگتا ہے۔ یا قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بول نہیں سکتے تو کاپی پر ایک دوسرے کو لکھ کر میسیجز پاس کرنا، یہ بھی انتہائی وبال کا باعث ہے، بے ادبی ہے۔
تو جس حد تک ممکن ہو اپنے جسم سے، اپنی سوچ سے، اپنے دل سے، حرکات سے قرآن کا ادب کرنا چاہیے۔ کلام کا ادب بتائے گا کہ کلام کہنے والے کا ادب دل کے اندر ہے، جس کا کلام ہے اس کا بھی ادب ہے، اس کی عزت ہے دل کے اندر۔ کلام کے ادب ہی سے اس کا اظہار ہوگا۔ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، سب سے زیادہ ادب کا مستحق اللہ ہے۔ اس کے بعد انسانوں کی باری آتی ہے۔ یقیناً انسانوں میں سب سے بڑے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے بڑے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی شک نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، کسی نے کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد تو سب سے بزرگ ترین آپ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الحجرات میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں بلند مت کرو، ایسا نہ ہو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، انسان درود پڑھے۔ جب آپ کی حدیث سامنے آ جائے، خاموش ہو جائے۔ کوئی بحث ہو رہی ہے، کوئی مباحثہ ہو رہا ہے، کسی نے کہا کہ بھئی حدیث میں یہ آتا ہے، بس اب بات ختم، ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا رسول کی رائے کے سامنے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام۔ جب اللہ کے رسول کا ادب ہوگا تو آپ کے طور طریقوں کا بھی ادب ہوگا۔ اور آپ تو تھے ہی افضل البشر، بہترین انسان، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ نے تو تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ معراج کے موقع پر ہر سنت، چاہے چھوٹی چاہے بڑی، اس سنت کی عزت کرنی ہے، اس کا ادب کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنے لوگ تھے، آپ کے صحابہ، آپ کی ازواج، سب کا احترام نہایت ضروری ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ جب تمہارے سامنے صحابہ کا ذکر کیا جائے، خاموش ہو جاؤ ادب کے ساتھ، یعنی ان پر زبان طعن یا زبان تنقید دراز مت کرو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، آپ کے صحابہ تھے، آپ کو اتنے پیارے تھے، آپ کی ازواج تھیں جن کو ازواج مطہرات کہا گیا ہے، پاک کی جانے والی ازواج۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ کے صحابہ کا، آپ کی ازواج کا، آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار جو کہ ایمان لائے، ان سب کا ادب کیا جائے، عزت کی جائے، اور وقت نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں علم حاصل کیا جائے۔ جتنا زیادہ ہم ان کو جانیں گے سیرت کے ذریعے سے، اتنا ہی زیادہ ان کا ادب بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد انسانوں کی باری آتی ہے۔ انسانوں کا ادب بھی ضروری ہے۔ جو علم میں بڑا ہو اس کا ادب کرے انسان، چاہے وہ استاد ہو، چاہے استاد نہ ہو، کوئی عالم ہو، ادب کرنا چاہیے۔ بڑے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بات ابھی ہم نے ڈسکس کی، علم میں بڑا، بڑا ہی ہے، ہو سکتا ہے عمر میں بڑا نہ ہو لیکن علم میں بڑا ہے، اس کا ادب کرے انسان۔ جو عمر میں بڑا ہے اس کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ عمر میں بڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خاندان کے بزرگ
نانی، دادی، چچا، تایا، پھپھیاں، ساس، سسر، یہ عمر میں بڑے لوگ ہیں، ان کا ادب ضروری ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کہ بڑوں کے سامنے زبان چلائے، یہ چیز کانفیڈنس کی علامت نہیں ہے، یہ ڈیفائنس کی علامت ہے۔ تو خاندان کے بزرگوں کا ادب لازمی ہے، جھک کر ان سے ملا جائے، ان کو سلام کیا جائے، کوئی بات ان کے سامنے ایسی نہ کی جائے جس سے کہ اپنی بے عزتی محسوس کریں۔ ایک اور بھی عمر میں بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ خاندان کے بزرگ نہیں ہوتے، ہمارے رشتہ دار نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے ہمارے ملازم ہوں، کوئی ڈرائیور، کوئی آیا کچن میں کام کرنے والا، کوئی جھاڑو پوچھا کرنے والا۔ اگر ملازم ہیں اور عمر میں بڑے ہیں، ان کا ادب کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمر میں بڑے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور وہ ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ نوکروں کا ادب کرنا ہے، ان کو نوکروں سے بھی آپ سے بات کرنی ہے، اس لیے کہ وہ عمر میں چھوٹے ہیں اور نوکر ان سے بڑے ہیں عمر میں، اور تحکمانہ لہجے میں بات نہیں کرنی ملازموں سے۔ سلام کرنا سکھائیے کہ بچے نوکروں کو سلام کریں، اس لیے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرتے ہیں۔ تو جہاں خاندان کے بزرگوں کو سلام کرتے ہیں، وہاں جو نوکر چاکر ہیں ان کو بھی سلام کیا جائے، اس لیے کہ عزت نفس ان کی بھی تو ہے، وہ بھی تو عزت چاہتے ہیں۔ پھر جو عہدے میں بڑا ہو اس کی بھی عزت ہونی چاہیے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رسپیکٹیبل ڈیزگنیشن دے دی ہے، ملک کا سربراہ ہے مثال کے طور پہ، یا کسی ادارے کا سربراہ ہے، یا کسی عدالت کا جج ہے، تو اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کا احترام، اس کا ادب ہونا چاہیے۔ پھر بعض لوگ رتبے میں بڑے ہوتے ہیں، جیسے والدین، اللہ نے بڑا رتبہ رکھا ہے ان کا، مالک ہو سکتا ہے کہ عمر میں چھوٹا ہو، لیکن اللہ نے اس کو ایک مقام ایسا دے دیا، اس کو مالک بنا دیا، اور جو ماتحت ہیں وہ مالک کا ادب کریں، مالک کی عزت کریں۔ ادب میں لازمی طور پہ یہ بات آتی ہے کہ یہ جو بڑے ہیں، چاہے علم میں بڑے یا عمر میں یا عہدے میں یا مرتبے میں جو بڑے ہیں، پہلی بات یہ کہ ان کا ہرگز مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہمارے ہاں جو رواج چل پڑا ہے، عہدے میں یا عمر میں بڑے لوگوں کے کیریکیچرز بنانا، یا ان کے کارٹون بنانا، یا ان کے بارے میں لطیفے کہنا، یہ بے ادبی ہے۔ اسلامی معاشرے میں، جو کہ صحابہ کے زمانے میں آئیڈیل اسلامی معاشرہ قائم تھا، ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں ملتی، کوئی کسی کا اس طرح مذاق نہیں اڑایا کرتا تھا۔ مذاق اڑانے سے تحقیر ہوتی ہے نا، بے عزتی ہوتی ہے، وہ تو ادب کی ضد ہے بے عزتی کرنا۔ تو میڈیا یا کلچر ایسا بن گیا ہے کہ جس میں ملک کے صدر کا مذاق اڑایا جائے، یا منسٹرز کا، وزیروں کا مذاق اڑایا جائے، یا جو ادارے کے سربراہ ہیں ان کا مذاق اڑایا جائے،
یہ چیز جہل سے پیدا ہوتی ہے، جہالت کی وجہ سے۔ اسی لیے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ علم ادب کے ساتھ آتا ہے، ادب علم کے ساتھ ساتھ آنا چاہیے، دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، علم اور ادب، ادب اور علم۔ اگر علم نہیں ہے تو ادب کرنا نہیں آئے گا، اور جو اللہ کا ادب کرے گا وہی باقی مخلوقات کو بھی ان کے مقام پر رکھے گا۔ جس کے دل میں اللہ ہی کی عزت نہیں ہے، اللہ ہی کا ادب نہیں ہے، وہ آگے مخلوق کی بھی کوئی عزت نہیں کرے گا، ادب نہیں کرے گا۔ بڑوں کے ادب میں یہ چیز شامل ہے کہ جب وہ آئیں تو کھڑا ہونا لازمی نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک کلچرل چیز ہے جو کہ چل پڑی ہے کہ بڑوں کو دیکھ کر کھڑا ہو جایا جائے۔ اگر بڑے آتے ہیں اور کوئی کھڑا نہیں ہوتا، یہ بے عزتی کی علامت نہیں ہے۔ ہاں، اگر خود انسان اپنی خواہش سے کھڑا ہو جائے، اس کے مرتبے کی وجہ سے، غیر شعوری طور پہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انوالنٹریلی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کو دیکھ کر، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کھڑا ہونا واجب نہیں ہے، اور کھڑا ہونا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر کھڑا کوئی ہوتا ہے تو ہو جائے، نہیں ہوتا تو بے ادبی میں شمار اس کا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ جب آپ تشریف لائیں تو لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم کو کوئی اور محبوب نہ تھا، لیکن ہم آپ کو دیکھ کر اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ آپ کو پسند نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پسند کرتا ہے اس بات کو کہ میرے آنے پر لوگ کھڑے ہو جائیں اور میں بیٹھا رہوں اور لوگ کھڑے رہیں، تو وہ جہنم میں داخل ہونے کی تیاری کر لے۔ بگڑی ہوئی انا ہے یہ کہ انسان کو اچھا لگے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، اٹینشن کھڑے ہو جائیں میرے لیے، اور اس کو بہت اچھا لگے یہ، تو یہ بات پریشانی والی ہے، اچھی چیز نہیں ہے، انا کی بگڑی ہوئی شکل ہے یہ۔ لیکن ہاں، اگر کوئی خود کھڑا ہونا چاہتا ہے کسی کے ادب احترام کے لیے تو حرج بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز مہمان آئے تو تم اس کا اکرام کرو، اکرام، اس کی عزت کرو، بے عزتی نہیں کرنی چاہیے کسی ایسے انسان کی جو اپنی قوم میں باعزت سمجھا جاتا ہو۔ اتاکم کریم قوم کا ذکر آیا، اپنی قوم کا باعزت شخص آئے تو تم بھی اس کی عزت کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی کافر ہے جو اپنے معاشرے میں باعزت سمجھا جاتا ہے، اور وہ آتا ہے مسلمانوں کی محفل میں، مسلمانوں کے ملک میں، اس کافر کی عزت ہونی چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں آداب سکھا رہی ہے۔ اس کی بے عزتی نہیں کی جائے گی اس لیے کہ وہ کافر ہے یا اس کا مذاق اڑایا جائے۔ اور آج آپ دیکھیں یہ کلچر ہی بن گیا ہے دنیا کا بے ادبی کرنا، ہر ایک کی بے ادبی ہے، ہر ایک پر جملے کسے جاتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، طنز کیے جاتے ہیں، اور ان کی برائیوں کو اچھال کر ان پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ ابس کام ہے، بیکار کام ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے ان چیزوں کی، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام نے ہم کو ادب سکھایا ہے۔ پھر جب بڑے بات کریں تو بیچ میں بات کاٹی نہ جائے، بلکہ بات مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے ٹھہر ٹھہر کر دوہرا کر بات کرتے ہیں، بیچ بیچ میں ان کی بات نہ کاٹی جائے، صبر کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ ان کی پوری بات سننی چاہیے۔ مکے میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، اتنے میں ولید بن مغیرہ آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کری کہ بھتیجے تم نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا، اور تم نے مکے میں گھر گھر میں فساد پیدا کر دیا، تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا۔ بولتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عمر میں چھوٹے تھے، رتبے میں کتنے بڑے تھے، آپ اللہ کے کتنے پیارے رسول تھے،
اور وہ اللہ کا دشمن تھا، ولید بن مغیرہ، لیکن آپ نے اس کی بات نہیں کاٹی. آپ نے یہ نہیں کہا بس 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 میں سمجھ گیا، یہ بھی نہیں فرمایا. پوری بات آپ نے سنی. جب وہ خاموش ہوا تو آپ نے فرمایا ابو ولید آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا جی ہاں ہو گئی. جب اس نے یہ کہا پھر آپ نے اپنی بات شروع کری. تو اسلام تو ہم کو ادب سکھاتا ہے، مینرز سکھاتا ہے. کٹ شارٹ نہیں کرو کسی کو. یہ بھی ایک طرح کا تکبر ہے چھوٹوں کا کہ وہ ہنسنا شروع کر دیں بڑوں پر اور کہیں کہ ہاں ہم کو تو ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ پتہ نہیں کیا بولے چلے جا رہے ہیں. مراد ہے کہ ہمارا ذہن بڑا تیز ہے، ان کا ذہن کند، کہ ان کو ایک بات سمجھانے میں اتنا وقت لگ رہا ہے اور ہم کتنے تیز کتنے شارپ کہ ہم تو فوراً کے فوراً بات سمجھ گئے. یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، پھر بات شروع کرے انسان. اسی طرح بڑوں کے ادب میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کو دور سے آواز نہ دی جائے، دور سے ان کو نہ پکارا جائے. یہ اچھا نہیں لگتا، ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. جو اسلامک مینرز ہیں، اسلامک مینرزم، جو اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر جو بنا ہے سنت کی بنیاد پر، اس میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اس میں ایک طرح سے بے ادبی سی محسوس ہوتی ہے. اب یہ بات جو کہی جا رہی ہے دور سے پکارا نہ جائے، ظاہر ہے یہ عام زندگی کی بات ہے، ایمرجنسیز کی بات نہیں کی جا رہی اس کے اندر. ایک اور بات جو بڑوں کے ادب میں آتی ہے وہ یہ کہ بڑوں سے بحث نہ کی جائے. اگر غلطی پر ہیں اور بات نہیں سمجھ پا رہے تو انسان ان کے لیے دعا کر کے خود خاموش ہو جائے. کرٹیسائزنگ، چیلنجنگ انداز نہیں ہونا چاہیے. شریعت کے دائرے کے اندر اندر رہتے ہوئے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی بات مانی جائے. ادب کے ساتھ اطاعت تو لازم اور ملزوم ہے، اوبیڈینس. یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کا ادب کیا جائے اور اس کی بات نہ مانی جائے؟ بات ماننی چاہیے. عالم دین کی کیسی عزت کیا کرتے تھے صحابہ. ایک واقعہ ہے کہ ایک بار زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک جنازے میں شرکت فرمائی. جنازے کی نماز کے بعد آپ کی سواری کے لیے خچر لایا گیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جھٹ آگے بڑھ کر رکاب تھام لی. یہ دیکھ کر حضرت زید ذرا ٹھٹکے اور فرمایا اے میری آقا کے ابن عم. ابن عباس کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، حضور کے چچا زاد بھائی تھے، تو بڑا مقام تھا ان کا. تو انہوں نے کہا حضرت زید نے کہ آپ تکلیف نہ فرمائیں کہ آپ اس طرح میری سواری کی لگام آپ پکڑتے ہیں. ابن عباس نے فرمایا اطمینان سے بیٹھیے، علماء دین کی اسی طرح عزت کرنی چاہیے. تو عالموں کی یہ عزت ہوا کرتی تھی. ہارون الرشید کے جو بیٹے تھے، ہارون نے ان سے کہا کہ تم اپنے استاد کی جوتیاں اٹھایا کرو. تو اس سے پہلے کہ استاد مجلس سے اٹھ کر باہر جائے، یہ شہزادے دوڑ کر استاد کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے. اس قدر استاد کی عزت ہوا کرتی تھی. ایک دفعہ ہارون الرشید آیا اور اس نے دیکھا کہ جو استاد ہیں شہزادوں کے، جو پرنسس کے استاد ہیں، وہ وضو کر رہے ہیں اور ایک شہزادہ جو ہے وہ پانی ڈال رہا ہے. رننگ واٹر تو نہیں ہوتا تھا کہ نلوں سے پانی آ رہا ہو، کسی برتن سے پانی ڈالا جاتا تھا. تو ایک شہزادہ پانی ڈال رہا تھا اور وہ اپنے پاؤں دھو رہے تھے. تو ہارون ناراض ہوا، خفا ہوا، کہنے لگا اپنے بیٹے سے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ایک ہاتھ سے تو پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے استاد کا پاؤں دھوتا. یہ اسلام کا ادب ہے. آپ سوچیں کتنا خوشگوار وہ معاشرہ ہوتا ہوگا کہ جہاں استادوں کی ایسی عزت ہوتی ہو. عزت بہت ضروری، ادب بہت ضروری. لیکن اگر کبھی کوئی صورتحال ایسی بن جائے کہ ادب
اور حکم استاد کا، یا بڑوں کا ادب اور بڑوں نے جو حکم دیا ہے وہ آپس میں کلیش کرنے لگ جائے، تو کیا کریں؟ ادب کو ملحوظ رکھا جائے گا یا حکم کو ملحوظ رکھا جائے گا؟ تو قانون یہ ہے کہ الامر فوق الادب، حکم کو فوقیت دی جائے گی ادب پر۔ تعظیم کا تقاضا ہے کہ جب کوئی بڑا کسی بات کا حکم دے، چاہے اس بات پر عمل کرنا ادب کے خلاف معلوم ہو رہا ہو، لیکن حکم کی فوقیت ہوگی ادب پر۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بزرگ کا ہاتھ چومنا چاہتے ہیں ادب کی وجہ سے۔ بزرگ کو نہیں پسند کہ کوئی میرا ہاتھ چومے، انہوں نے منع کیا کہ میرا ہاتھ مت چومو، ادب کا تقاضا ہے کہ چومے۔ اب کیا کریں؟ الامر فوق الادب، انہوں نے حکم دیا ہے نا کہ مت چومو، مت چومو پھر۔ یا بعض لوگ ادب کی وجہ سے کسی کا سامان اٹھانا چاہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ استاد کی عزت کی وجہ سے وہ استاد کی جوتیاں سیدھی کرنا چاہتے ہوں، استاد کو نہیں پسند، وہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی سامان اٹھائے یا کوئی میرا جوتا سیدھا کر کے میرے سامنے رکھے۔ اس نے کہا کہ مت کرو یہ کام۔ اب جو ادب کا تقاضا ہے اس کو چھوڑا جائے گا اور حکم مانا جائے گا۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے، واقعی لکھا ہے انہوں نے کہ عالمگیر اور دارا شکوہ، یہ دو بیٹے تھے نا شاہ جہاں کے، یہ دونوں بادشاہ بننا چاہتے تھے۔ اب یہ باری باری ایک ہی بزرگ کے پاس گئے تاکہ وہ بھی ان کے لیے دعا کریں، بزرگ دعا کریں ان کی بادشاہت کی۔ پہلے دارا شکوہ گئے، بزرگ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، دارا شکوہ جا کر تخت سے نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے دارا شکوہ سے کہا میرے پاس آ جاؤ، یعنی تخت کے اوپر آ کر بیٹھ جاؤ۔ تو دارا شکوہ نے جواب دیا کہ میری مجال نہیں کہ آپ کے پاس تخت پر بیٹھ جاؤں۔ ادب کی وجہ سے کہا کہ میں تو نہیں بیٹھ سکتا آپ کے ساتھ۔ بہت کہنے کے باوجود بھی نہ مانے، نیچے ہی بیٹھے رہے۔ اسی طرح چلے گئے۔ اس کے بعد عالمگیر آیا، عالمگیر آ کر وہ بھی نیچے بیٹھ گیا۔ بزرگ نے فرمایا یہاں آ جاؤ، تخت کے اوپر آ کر بیٹھ جاؤ۔ جب یہ حکم دیا عالمگیر فوراً اٹھے، تخت کے اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد بزرگ نے کہا کہ دونوں بھائیوں نے خود ہی اپنا فیصلہ کر لیا۔ دارا شکوہ کو تخت پیش کیا گیا، اس نے انکار کیا۔ عالمگیر کو پیش کیا گیا، اس نے قبول کر لیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو حکم دیا جائے وہ مان لینا چاہیے، چاہے اپنی طرف سے ادب میں کمی آ رہی ہو سکتا ہے کہ ماتحت جو ہیں وہ ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے کوئی کام کر رہے ہوں، اور جو استاد ہے یا عالم ہے یا جو عمر میں بڑا ہے یا عہدے رتبے میں بڑا ہے، وہ اس چیز سے گھٹن محسوس کر رہا ہو، اس کو اریٹیشن ہو رہا ہو، انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہو، تو پھر انسان وہ کام نہ کرے جسے روک دیا گیا۔ کسی نے کہا ہے عشق تسلیم و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں۔ عشق، محبت جو ہے وہ کیا ہے؟ تسلیم اور رضا، کہ ہم اگلے کی رضا میں راضی ہیں۔ عشق تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ وفا سے خوش نہ ہو پھر وفا کچھ بھی نہیں۔ اگر ان کو خود ہی وفا اچھی نہیں لگ رہی، ناراض ہو رہے ہیں وفا سے، تو پھر ایسی وفا کا کیا فائدہ؟ تو ایسے ادب کا کیا فائدہ جو دوسرے کو پریشانی میں مبتلا کر رہا ہو یا دوسرے کو جو شرمندہ کر رہا ہو؟ تو لہٰذا اس چیز کو انسان اپنی زندگی میں فوراً نافذ کر لے، بڑوں کا ادب، اور انشاءاللہ تعالی شعوری طور پہ ہم کوشش کریں کہ ہم کو نہ کسی ملک کے پریزیڈنٹ کا مذاق اڑانا ہے، نہ اس کے بارے میں بری بری باتیں کرنی ہیں۔
آپ دیکھیے اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے ایسی باتوں کا، ایسی بحثوں کا. آپس ہی میں بیٹھ کر مذاق اڑایا، برا بھلا کہا، تنقیدیں کیں، گھٹیا کہا، تو ہم نے کس کا فائدہ کیا؟ کسی چیز کا فائدہ نہیں، کسی چیز کا بھلا نہیں اس کے اندر. تو یہ باتیں انسان نہ کرے، شعوری طور پہ اپنی گفتگو سے وہ جملے نکال دے. جب ہم کسی کا بہت مذاق اڑاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، سارا ماحول بگڑتا بھی ہے، تلخی بھی آتی ہے. بعض دفعہ اسی سیاست پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ماحول خراب ہوا اور کیا فائدہ ہوا؟ اب جب بڑوں کا ادب ہوگا، لازمی طور پہ ساتھ ہی ساتھ ان کے احکامات کا بھی ادب ہوگا. جو بڑے احکامات دیتے ہیں ان کو ہم قانون بھی کہہ سکتے ہیں. قوانین بناتے ہیں نا، جو عقل میں بڑے ہوتے ہیں، جو رتبے عہدے مرتبے میں بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ قانون بناتے ہیں، لاس بناتے ہیں. تو قانون کا ادب ضروری ہے. اگر حکومت کا ادب کریں گے تو حکومت کے قانون کا بھی ادب کریں گے. مثال کے طور پہ چھوٹی سی چیز، سگنل نہیں توڑیں گے اس لیے کہ حکومت کا ادب ہے. یہ بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے کہ قوانین کو جب چاہیں پامال کر دیں. اسلام نے تو قانون کا ادب کرنے کا تقاضا کیا ہے، اور جو قانون کا ادب کرے گا وہ اپنے لیے اصولوں میں تبدیلی نہیں چاہے گا کہ میری وجہ سے قانون تبدیل کر دیا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ پھر انا کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھا کہ سارے قوانین میری کنوینئنس اور میرے فائدے کے گرد بنائے جائیں، میری ذات کو بیچ میں رکھ کے قوانین بنائے جائیں. یہ کیا ہے؟ سیلف امپورٹنس، ٹو فل آف ہم سیلف. بہت ہی زیادہ اہمیت ہو گئی ہے اپنی. تو وہ قوانین میں تبدیلی نہیں چاہتے، بلکہ خود کو باؤنڈ محسوس کرتے ہیں، پابند محسوس کرتے ہیں قوانین کا. اور جب ادب ہوگا قانون کا تو قانون کے بارے میں شکایتیں بھی پیدا نہیں ہوں گی. شریعت کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے. اللہ کا ادب ہوگا، شریعت کا ضرور ادب ہوگا، انسان کے دل میں لحاظ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ مومن کی مثال ایک گھوڑے کی سی ہے جو کہ بندھا ہوا ہے، رسی سے بندھا ہوا ہے. جتنی رسی اجازت دیتی ہے اتنا وہ گھوڑا چر چگ لیتا ہے، گھوم پھر لیتا ہے. مثال کے طور پہ 1 میٹر کی رسی ہے. اب گھوڑے کا دل چاہے گا آدھے میٹر پر بیٹھ جائے گا، گھوڑے کا دل چاہے گا 1.25 میٹر پہ چلا جائے گا، وہیں بیٹھ جائے گا، وہیں سوئے گا، لیکن رہے گا وہ 1 میٹر کے دائرے کے اندر اندر ہی، اسی ریڈیس کے اندر رہے گا، اس سے باہر تو نہیں جا سکتا. مومن کی مثال بھی ایسی ہی ہے، شریعت کے دائرے کے اندر اندر رہتا ہے، قانون توڑ کر وہ پھلانگتا نہیں ہے قانون کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان کو پھلانگنا مت، فلا تقربوها، ان کے قریب مت جانا تم. اپنے آپ کو باؤنڈ محسوس کرے، پابند محسوس کرے انسان قوانین کی وجہ سے. اور اس طرح کیا ہوگا؟ جب پابند محسوس کرے گا اپنے آپ کو تو قوانین کے بارے میں شکایتیں بھی پیدا نہیں ہوں گی. یہ کیوں بنا دیا، وہ کیوں بنا دیا، ایسی باتیں نہیں کرے گا. قانون بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اجتماعیت حاصل ہوتی ہے، کلیکٹیولی کام ہو سکتا ہے اور سب برابر ٹریٹ کیے جاتے ہیں، سب سے برابری کا معاملہ کیا جاتا ہے. اور جب انسان قانون کا پابند بناتا ہے اپنے آپ کو تو اس میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ بہت سے جو پازیٹیو ٹریٹس ہیں، جو مثبت انسان کے اندر خوبیاں ہیں، وہ ابھرتی ہیں قانون کی پابندی کی وجہ سے. آپ دیکھیے اگر قانون فائدہ مند چیز نہ ہوتا تو ازل سے قوانین نہ بنتے. یہ قانون کیوں انسان کی زندگی کا حصہ ہے؟
اللہ نے بھی قوانین دیے ہیں اور انسان بھی کسی معاملے کو چلانے کے لیے قوانین بناتے ہیں. چھوٹا سا چھوٹا بھی ادارہ ہوگا اس کے بھی کچھ قوانین، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہیومن سوسائٹی کی نیڈ ہے، یہ انسانی معاشرے کی ضرورت ہے قوانین کا بننا، اور اس میں بہت سی مثبت صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں. کمٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، اطاعت کا جذبہ آتا ہے، قربانی کی صفت پیدا ہوتی ہے، صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے انسان میں. انسان کی انا اپنے مقام پر قائم رہتی ہے، اس لیے کہ اس کو بھی قانون ماننا ہے جیسے کہ باقی لوگوں کو ماننا ہے. ایکوالٹی جیسی چیز پیدا ہوتی ہے نا، برابری آتی ہے لوگوں میں. اور پھر جو قانون کی اطاعت کا عادی کر لیتا ہے اپنے آپ کو، تو مشکلات میں اور دقت کے باوجود وقت پر کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، آرگنائز ہو جاتا ہے نا، ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے قانون کی وجہ سے. قانون اس کو باندھ لیتا ہے، اس کو پروڈکٹیو فائدے مند بنا دیتا ہے. اسلام میں صفیں بنوانا یہ بھی سمجھے کہ اطاعت کی پابندی، اطاعت کا عادی بنانا ہے لوگوں کو، چاہے نماز ہو چاہے میدان جنگ ہو. صفیں بنانے کی عادت ڈال دی گئی مسلمانوں کو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، لوگ اسی طرح صفیں بنا بنا کر اندر حجرے میں جاتے تھے اور درود پڑھتے تھے اور باہر نکل آتے تھے. اتنے منظم، اتنے آرگنائز تھے، کوئی ہڑبونگ نہیں، کوئی پینک نہیں، کوئی سٹیمپیڈ نہیں کہ پیروں تلے لوگ جو ہیں وہ روندے جا رہے ہوں. یہ کچھ نہیں تھا. کیوں؟ ان کو ایسے اطاعت کی، قانون کی پابندی کی اور ڈسپلن کی ان کو عادت ہو گئی تھی. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے، پلیج لیا کرتے تھے، اس کے الفاظ متفقن علیہ روایات میں موجود ہیں، بخاری میں اور مسلم میں. ان عبادہ ابن صامت قال، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس بات پر؟ علی السمع والطاعۃ، کہ ہم حکم سنیں گے اور مانیں گے. نو ifs اینڈ بٹس، ایسا کیوں ویسا کیوں. قانون پر تنقید کی عادت نہیں تھی مسلمانوں کو، قانون کو ماننے کی عادت تھی. فی العسر والیسر، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو. والمنشط والمکرہ، خواہ ہماری طبیعت کو خوشگوار لگے خواہ ناگوار لگے. وعلی اثارۃ علینا، خواہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے. وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ، اور جس کو بھی ہم پر امیر بنایا جائے گا ہم اس سے جھگڑیں گے نہیں. وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور ہم حق کہتے رہیں گے جہاں بھی ہوں، اور اللہ کے معاملے میں حق کہنے سے ہم ہرگز نہیں ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، یعنی کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے ہم نہیں ڈریں گے. تو اس میں آپ زور دیکھیں، علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا. چاہے دل چاہے چاہے دل نہ چاہے، چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، ہم اطاعت کریں گے. تو چیلنجنگ مزاج اسلام نہیں بناتا مسلمانوں کا. ہر چیز کو چیلنج کرنے مت کھڑے ہو جاؤ. ہر قانون کا کریکشن کرنے کی ذمہ داری تم مت لے لو اپنے سر کے اوپر. جب انسان قانون کی اصلاح کی فکر میں لگ جاتا ہے تو وہ اطاعت نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ قانون درست ہے ہی نہیں، کیا اطاعت کریں اس کی. تو قانون پر تنقید کرنا یہ بھی بے ادبی کا ایک اظہار ہے. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور جب وہ اس کے ساتھ کسی اجتماعی معاملے میں ہوں تو جب تک اجازت نہ ملے نہ جائیں، حتی یستأذنوہ، اجازت لے کر پھر وہ جاتے ہیں. اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ بات ماننی ہے. اب اگر کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو آ کر اجازت مانگتے ہیں پھر جاتے ہیں، ورنہ نہیں. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو ان لوگوں کی کہ جو تمہارے معاملے کا اختیار رکھتے ہیں، جن کے پاس کوئی عہدہ، کوئی مرتبہ، کوئی رتبہ ہے. اگر انہوں نے قانون بنایا ہے تو اس کی اطاعت کرنی ہوگی. اب یہ اطاعت کرنا جو ہے یہ انا کو بہت ناگوار گزرتا ہے. جس کی انا حد سے گزری ہوئی ہے اس پر اطاعت سے بھاری اور کوئی چیز نہیں ہے. لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی انا کو قابو کرتا ہے، اطاعت گزار ہو جاتا ہے، ادب کرتا ہے قوانین کا، اور ادب کرنے کی اس کو عادت ہو جاتی ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی جذباتی صورتحال پیدا ہو جائے، کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جائے، تو ادب کی عادت انسان کے کام آتی ہے. یوں سمجھیں کہ انسان ایک طرح سے آٹو پر چلتا ہے، عادت پڑ گئی ہوتی ہے نا اس کو. ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی تھی نا، فطرت اور جبلت. یہ ادب کا تعلق آپ کے خیال میں کس چیز سے ہے، فطرت سے یا جبلت سے؟ فطرت سے ہے. فطرت سے ہے. جانوروں کے اندر ادب نہیں ہوتا. جانوروں کے اندر نہ ایٹیکیٹس ہیں نہ مینرز ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں. انسانوں میں ہوتا ہے ادب، اور فطرت انسانوں کے اندر ہے. اور فطرت اور جبلت کے کمبینیشن سے ہی تو عادتیں بنتی ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنی عادتوں کو فطرت کے قریب لے جائیں. یہ چیز انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے. کوئی انیوژل صورتحال پیدا ہو جائے، ایکسیپشنل سرکمسٹانسز اگر آ جائیں، ہنگامی صورتحال ہم کہتے ہیں نا، ایمرجنسی، تو ادب کی عادت انسان کو سنبھال لیتی ہے. عادت پڑ گئی ہوتی ہے نا ادب کرنے کی. اور اس کا مظاہرہ ہوا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر. مسلمانوں کو عادت تھی قانون ماننے کی. اس چیز نے مسلمانوں کو بچا لیا صلح حدیبیہ جیسی آزمائش میں پڑنے کے باوجود. آپ کے علم میں ہوگا کہ بڑا سخت وقت تھا مسلمانوں پر. وہ مسلمان بالکل خوش نہیں تھے صلح حدیبیہ کی شرطوں سے، لیکن چونکہ ان کو عادت تھی ڈسپلن کی، عادت تھی قانون ماننے کی، اطاعت کرنے کی، وہ ہیبیچولی اطاعت کر گئے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الفتح آیت نمبر 26 میں، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بکل شیء علیما. اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے دلوں میں حمیت بٹھا لی، جاہلی حمیت، وہ جوش اور جذبات میں بے قابو ہو گئے، تو اللہ نے سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور اللہ نے چپکا دیا ان کے ساتھ تقوی کی بات کو. تقوی پر عمل کرتے چلے گئے. کیوں؟ عادت پڑ گئی تھی نا. اور تقوی تو ادب کے بغیر نہیں آ سکتا. تقوی آتا ہی ادب سے ہے. اپنے دل کو آپ خوش کرنا چاہتی ہیں، آپ بڑوں کا ادب کر کے دیکھیے، ٹھنڈک پہنچ جائے گی آپ کو. بعض دفعہ جب بڑوں
کو ڈکٹیٹ کرنے کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں. جب ہم چاہتے ہیں کہ بڑے ہماری اطاعت کریں، ہم اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں. ہم بلا وجہ کا بوجھ ہے جو کہ اپنے اوپر لاد لیتے ہیں. اس ذمہ داری کو نکال دیں. اللہ نے ہماری ذمہ داری نہیں ڈالی کہ ہم سب کو اپنا مطیع بنائیں، بلکہ بعض دفعہ فرما برداری کرنا، کسی کی بات ماننا، یہ بھی انسان کو بڑا پرسکون کر دیتا ہے، ہلکا کر دیتا ہے. کوالٹی آف لائف اگر اچھی ہمیں چاہیے، ہم ادب کر کے دیکھیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا لگے گا، ہلکا ہو جائے گا انسان. تو عظیم الشان فتح کا جو نقطۂ آغاز تھا مسلمانوں کی، جس کا کہ آخری نقطہ سمجھیں کہ فتح مکہ تھی، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ عظیم الشان فتح ملی کیسے؟ اطاعت سے. اطاعت سے ملی. قانون کا ادب، قانون کی اطاعت. قانون کا ادب کیا ہے؟ قانون کی اطاعت کی جائے، اوبے کیا جائے. کہا جاتا ہے کہ رولز آر میڈ ٹو بی اوبیڈ ناٹ ٹو بی بروکن. قانون کا فائدہ کیا؟ اگر ہر ایک اس کو توڑنے پر تیار کھڑا ہے تو فائدہ کیا ہوا قانون کا؟ کوئی فائدہ، کوئی برکت ہی نہ آئے اس قانون کی جس کو ہر دوسرا تیسرا توڑ دے. اور 2 یا 3 اگر توڑتے ہیں، باقیوں کے اندر غم اور غصہ پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں مانیں؟ جب وہ توڑ رہا ہے، جب اس کو کنسیشن دے دیے تو میں کیوں مانوں؟ میں بھی توڑ دیتا ہوں. تو قانون کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ 99.99% لوگ عمل کریں، 99.99% لوگ اس کو فالو کریں. خود کو پرسکون رکھنے کے لیے بھی ادب بہت ضروری چیز ہے، ورنہ انسان جھنجھلاہٹ میں، فرسٹریشن میں مبتلا رہتا ہے. ماحول میں امن کے بجائے، یکسانیت کے بجائے کانفلکٹ رہتی ہے ہمیشہ، جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں نا. اگر ادب نہ کیا جائے اور اطاعت نہ کی جائے، اگر کانفلکٹ رہے گا، ٹکراؤ رہے گا ہر وقت. بدگمانی اور غصے کی کیفیات ابھرتی ہیں. کام کی انفرادی اجتماعی نوعیت متاثر ہوتی ہے، کوالٹی پر اثر پڑتا ہے اگر قانون کا ادب نہ کیا جائے. اور اگر بڑوں کا بھی ادب نہ کیا جائے تو بھی انسان بے چینی کا شکار ہوتا ہے. ابھی جو لفظ ہم بار بار دہرا رہے ہیں، ادب، ادب یوں سمجھیں کہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہے ادب کا ظاہری پہلو، ایک ہے ادب کا باطنی پہلو. ادب کا ایک تعلق جسمانی حرکات سے ہے اور ادب کا دوسرا تعلق دل کی کیفیت سے. ہم نے کہا نا، قلب سے تو شروع کرنا ہے ادب کو. بدا القلب، دل کو بدلنا ہے. ان 2 کے لیے ہم اردو میں 2 الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ادب اور احترام. ادب اور احترام ہم کہتے ہیں. ادب کا تعلق ہے آپ کے مینرزم سے، ایٹیکیٹس، اور احترام کا تعلق دل سے ہے. احترام لفظ بنا ہے حرمت سے، محترم، کسی چیز کی تعظیم کرنا اس کی عظمت کی وجہ سے. یہ تو دل کی کیفیت ہے نا. اگر دل کے اندر احترام ہے، رسپیکٹ ہے دل کے اندر، تو مینرزم کے اندر بھی پراپر ایٹیکیٹس ہوں گے. اصل میں تو ادب یہ ہونا چاہیے کہ دل میں بھی احترام ہو اور جسم سے بھی اس کا اظہار ہو، حرکتوں سے بھی. پراپر ایٹیکیٹس بھی ہوں، پراپر مینرز بھی ہوں، دل کے اندر بھی رسپیکٹ ہو. لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ واقعی ہر ایک کا انسان دل سے احترام نہیں کر سکتا. جن لوگوں کا ادب کرنا ہوتا ہے، جن کے ساتھ پراپر مینرزم کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، دل میں ان کا احترام نہیں ہوتا ہے نا. حقیقت، فیکٹ آف لائف ہے یہ. ایسے وقت میں کیا کرے انسان؟ ایسے وقت میں ہوتا یہ ہے کہ عادتاً شیئر ہیبٹ کے طور پہ انسان مناسب رویے کا اظہار کرتا ہے، اور جو دل میں اس کے
احترام نہیں ہوتا اس شخص کے لیے، وہ کم از کم رویے میں جھلکتا نہیں. اس سے کم از کم معاشرے میں امن تو رہتا ہے نا، ایک سمجھے کہ ڈیکورم قائم رہتا ہے اس کی وجہ سے. مثال کے طور پہ مہمان آتے ہیں، مہمانوں کا ادب یہ ہے کہ خوش دلی سے ان کو ویلکم کیا جائے، خوش آمدید کہا جائے. کوئی مہمان آئے ہیں جن کا کہ دل میں احترام نہیں ہے، ان کو دیکھ کر بہت خوشی نہیں ہوئی، لیکن ایک عادت پڑی ہے، تو عادتاً ہم مسکراتے ہیں ان کو دیکھ کر، ہم عادتاً ان کو اپنے گھر کے اندر لا کر بٹھاتے ہیں. رویے میں ادب ہے، ہو سکتا ہے دل میں احترام نہ ہو، لیکن جو عادت ہمیں پڑ گئی ہے ادب کرنے کی، جو ہم کو ڈسپلن کیا جاتا ہے، جو ہم کو بچپن سے جو مینرز ہمیں سکھائے جاتے ہیں، ایٹیکیٹس ہمیں سکھائے جاتے ہیں، وہ ہمارے کام آ جاتے ہیں، اور ہم پھر ان کو کم از کم ان کا مقام تو دے دیتے ہیں نا. یہ کیا ہے؟ سمجھے کہ ریفلیکس ایکشن کے طور پہ ہوتا ہے، عادتاً یہ کام انسان کر جاتا ہے. بچپن سے بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ بڑوں کے سامنے زبان نہیں کھولنی، جواب نہیں دینا. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو بیک آنسر. جب یہ گھٹی میں عادت پڑ جاتی ہے، بچپن سے جب بچوں کی ٹریننگ تربیت یوں کر دی جاتی ہے، والدین تربیت یوں کر دیتے ہیں، کل کو وہ 10 لوگوں سے ملتے ہیں، کبھی باس ہے جو ان کو اچھا نہیں لگتا، کبھی سسرال میں ساس ہے جو اچھی نہیں لگتی، لیکن ہوتا کیا ہے، چونکہ بچپن سے تربیت ہوئی ہوتی ہے، تو باس کے سامنے بھی بے ادبی کا مظاہرہ نہیں کرتے، خاموش ہو جاتے ہیں. ساس کے سامنے بھی زبان نہیں کھولتے، خاموش ہو جاتے ہیں. اور اس کی عزت کروائی جاتی تھی ادب کرنے والوں کی، کہ جو با ادب ہوتے ہیں وہ بڑے خود با عزت ہوتے ہیں. کرائٹیرین، یہ معیار بدل دیا گیا، اور بدتمیزی کو اعتماد کے ساتھ اور عزت کے ساتھ جب اس کو تشبیہ دی جانے لگ گئی، تو سارا معاملہ ہی الٹا ہو کے رہ گیا. جو جتنا بدتمیز بے ادب ہو، اس کی جب عزت ہونے لگ جائے گی معاشرے کے اندر، تو لوگ پھر ادب نہیں کرنا چاہیں گے کسی کا. تو ادب کی عزت ہونی چاہیے. ادب کرنا کمزوری یا بیچارگی کی علامت نہیں ہے، یہ بزدلی کی علامت نہیں ہے. ادب وہی کرتے ہیں جن کے اپنے اندر خوب اچھی اسٹرینتھ اور طاقت ہوتی ہے، جو اندر سے با اعتماد ہوتے ہیں، وہی ادب کر سکتے ہیں. ورنہ زبان تو سب کے ساتھ لگی ہے. اگر جانور کی سطح پر گرنا ہے تو جانور بھی تو غراتے ہیں دوسرے کو دیکھ کر، وہ تو ادب نہیں کرتے کہ اچھا میری ماں میری روٹی کا ٹکڑا لے گئی، اب میں کچھ نہ کہوں. وہ تو غرا کر حملہ کرے گا اس کے اوپر، کہاں کی ماں اور کیسی ماں. تو یہ بدتمیزی، یہ بے ادبی، یہ تو جانوروں کا لیول ہے، اس کا انسانوں سے کیا تعلق؟ تو بے ادبی کی عزت کیوں ہو معاشرے کے اندر؟ زبان درازی کی عزت کیوں ہو معاشرے کے اندر؟ استاد کے سامنے بدتمیزی کرنا، شکلیں بنانا، پیٹھ پیچھے اس کا مذاق اڑانا، یا ملک کا صدر ہے اس کا مذاق اڑانا، یا ماں باپ کے سامنے ترکی بترکی کھڑے ہو کر جواب دینا، یہ تو اچھی چیزیں نہیں ہیں. اس سے اصلاح نہیں کبھی ہوتی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بے ادبی سے اصلاح ہوتی ہے، کریکشن ہوتی ہے، نافرمانی سے حالات بہتر ہوتے ہیں، غلط نہیں ہوتے. اس کے لیے اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے ہم کو کہ اللہ کے کلام کا تم ادب کرو، اس کو پھیلاؤ، تو دیکھو معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی. بدتمیزی اور بے ادبی سے تو اصلاح کبھی بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے واقعی بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو مؤدب بنا دے، ادب کرنے والا بنا دے. اب یہ ایک اسائنمنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ کیسٹ سن کر کوئی اگر اپنا اسیسمنٹ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو جج کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس طرح سے ان چیزوں کو دیکھ لے اور اپنے آپ کو وہ اسیس کر لے. اب سب سے پہلے اس پہ خالق کا ادب، رسپیکٹنگ اللہ، اس کے بارے میں چند چیزیں لکھی گئی ہیں. 1 سے 5 پر
اسکیل دیا گیا ہے، اس پہ اپنا تجزیہ کیجیے اور کوشش کیجیے کہ آگے سے آگے بڑھنے کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو۔ خالق کے ادب میں یہ ہے، پہلی چیز کہ میں اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں اللہ کی رضا میں لگاتی ہوں۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں؟ اچھی شکل، علم، وقت، صحت، اولاد، پیسہ، فرصت، یہ میں اللہ کی رضا میں ان کو لگاتی ہوں، یہی اللہ کا ادب ہے۔ میرا اخلاق اور ادب اللہ کی رضا کے لیے ہے یا کہ مصنوعی بناوٹی ادب؟ سلام دونوں کو کیا جاتا ہے، چاہے بڑا امیر ہو یا بڑا غریب ہو۔ اگر اللہ کے لیے ادب اختیار کیا ہے تو چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، اس کو سلام کریں گے اس لیے کہ بڑا ہے۔ پھر میری آواز فون پر اور گھر والوں کے ساتھ یکساں ہے۔ کٹسی کا مظاہرہ اللہ کے لیے کرنا ہے تو گھر والوں سے جس لہجے میں بات کرتے ہیں وہ لہجہ بھی بہت اچھا ہونا چاہیے، جیسے کہ فون پر بات کرتے ہوئے بڑا اچھا لہجہ ہوتا ہے۔ مراد ہے کہ دکاندارانہ اخلاق پہ نہیں ہوگا انسان کا اگر اس کے اندر اللہ کی خاطر ادب آئے گا۔ میں نماز کی توفیق ملنے کو اللہ کا احسان مانتی ہوں۔ بڑی چیز ہے نا، یہ ہے اللہ کا ادب کہ نماز کی جب توفیق ملے تو انسان اس کو اللہ کا احسان سمجھے کہ واقعی بڑا اللہ کا احسان ہے۔ میں شعوری طور پر اللہ سے باتیں کرتی ہوں، شعوری طور پہ، یہ بھی بڑی چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی اللہ کا ادب ہے، اللہ سے تعلق قائم ہے۔ آزمائش اور مشکلات پر اللہ سے شکوے شکایت کرتی ہوں یا رجوع کرتی ہوں؟ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے نا، انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور جو کہنا ہے اپنے رب سے بات کرے۔ قرآن کا ادب، میں قرآن کی مجلس میں پرسکون ہو کر بیٹھتی ہوں۔ یہ ہمیں خود ہی جج کرنا ہے اپنے آپ کو، اور اگر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں رہتی، کوئی مجھے مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو انسان دعا کرے اپنے رب سے، ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ عمومی طور پر گھڑی یا موبائل فون کی طرف متوجہ ہوتی ہوں۔ بار بار نظر کا گھڑی کی طرف اٹھنا یہ بھی تو بے ادبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی چھوٹی بڑی سنتوں کی پیروی کرنا میرے لیے کتنا اہم ہے، کتنا اہم، یہ ہم خود جج کریں اپنے آپ کو۔ چھوٹی سنتیں بھی، بڑی سنتیں بھی، انفرادی سنتیں بھی، اجتماعی سنتیں بھی، ان کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں۔ پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ازواج اور صحابہ پر بلا جھجک تبصرے کرتی ہوں۔ وداؤٹ ہیزیٹیشن میں بات کرتی چلی جاتی ہوں ان کے بارے میں، یوں کرنا چاہیے تھا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا۔ کیا یہ کرتی ہوں؟ اس میں بھی انسان اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر لے۔ پھر آگے ہے بڑوں کا ادب۔ عمر سے بڑے ملازمین کے ساتھ میں ادب سے پیش آتی ہوں، خاص کر جب ان سے ناراض ہوں۔ اصل تو جب ہی پتہ چلے گا نا، جب خفا ہوتے ہیں تو ہم کس لہجے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ اگر بزرگ بار بار بات دہرائیں یا پوچھیں تو میں صبر سے جواب دیتی ہوں۔ بعض دفعہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو آواز نہیں آتی، ایک ہی بات 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ دہرانی پڑتی ہے۔ سمجھ کی بھی کمی ہوتی ہے اور کان کی بھی خرابی ہوتی ہے، کئی فیکٹرز مل جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ کوئی ہمیں تنگ کرنے کے لیے بار بار پوچھ رہے ہیں۔ ایسی بدگمانی نہ لے کر آیا کریں بزرگوں کے لیے، ان کو شوق نہیں ہے ایک بات بار بار پوچھنے کا، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ صبر کے ساتھ دہرائیں، چاہے 10 دفعہ وہ پوچھیں، اندر سے بے صبری اٹھتی ہے، دبائیں اس کو، صبر کے ساتھ ان کو جواب دیں۔ پھر مجھے اپنی باڈی لینگویج پر کنٹرول ہے، بڑوں کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے، ادب کے ساتھ انسان ان کے سامنے ٹھہراؤ کے ساتھ بیٹھے۔ قانون کا ادب،
رسپیکٹ آف دا لا، میں اپنے ساتھ خاص رعایتی سلوک کی توقع رکھتی ہوں، پریفرینشل ٹریٹمنٹ چاہتی ہوں اپنے لیے. جج کریں ذرا اپنے آپ کو، پتہ چلے گا ہمیں ہم کتنے پانی میں ہیں. رش کے وقت لائن میں کھڑے ہونا میری برداشت سے باہر ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ اپنے بارے میں. اور افسوس ہے نا کہ جتنا مسلمانوں کو صف بنانے کی تاکید کی گئی تھی، اتنے ہی مسلمان اس سے عاری ہو گئے ہیں. ساری دنیا میں لوگ لائن بناتے ہیں، ٹکٹ خریدنا ہو تو، دوا لینی ہو تو، ڈاکٹر کے ہاں ہو تو، کہیں داخل ہونا ہو تو، رش نہیں لگاتے. تو اس کی عادت ڈالیں، لائن بنانے کی عادت ڈالیں. اس کمرے کی حد تک نہیں کہ جب آپ یہاں قرآن پڑھنے آ رہی ہیں، بس جب تک آپ جہاں جائیں اس چیز کو، اسلام کی اس تعلیم کو اپنے ساتھ لے کر جائیے، تبھی تو بہتری ہوگی. اگر ہم سارا ادب یہیں پہ شروع کر کے یہیں چھوڑ جائیں گے تو آگے ہم بہتری کیسے پھیلائیں گے؟ ہم تبلیغ کیسے کریں گے؟ کل کہیں آپ کو جانا ہو، سب رش لگا رہے ہوں، آپ لائن میں کھڑی ہوں گی. کوئی ٹکٹ خریدنا ہے، کہیں آپ کو جانا ہے، کوئی نمبر کا انتظار ہے، آپ لائن میں کھڑی ہوں گی. بس آپ کو یہ سوچ لینا ہے اپنے بارے میں کہ مجھ کو لائن بنانی ہے. اب اگر کوئی چیز ایسی ہے جو انسان کو کمی بیشی محسوس ہوتی ہے اپنے بارے میں، تو اس کا علاج بھی ہے کہ شعوری طور پہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں، تاکہ اللہ کی تعظیم، اللہ کے احسان کا احساس ہو، تاکہ اللہ کا ادب کر سکیں. ایک ایک نعمت کو سوچیں، ذہن میں لائیں، یہ بھی نعمت اللہ نے دی، یہ بھی نعمت اللہ نے دی. اب میں کیا سلوک کروں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، کیا کر رہی ہوں؟ یہ کانشیسلی، شعوری طور پہ سوچیں گے، فائدہ ہوگا. اللہ کا تقوی اختیار کریں. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی. اور احساس ذمہ داری کے ساتھ نماز پڑھیں. نماز آپ کی جتنی خوبصورت ہوگی، انشاءاللہ تعالی اتنا ادب آپ کے اندر آئے گا. اللہ کے نام کا احترام کرنا ہے کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں نہیں کھانی، اور اللہ کے نام کو وسیلہ بنا کر اپنے رب کو پکارنا ہے. قرآن کا احترام، قرآن کی مجلس کا احترام، قرآن پر عمل کرنا سب سے بڑا احترام ہے. اس کا مان لینا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اللہ، ہم مانیں گے. قرآن کا پیغام پہنچانا، اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ چیزیں دوسروں کو کیسے محروم چھوڑ دیں؟ دوسروں کو پہنچائیں. اور احکامات کے سامنے بحثیں نہ کریں، خاموش. اگلا بحث کرتا ہے، آپ خاموش. اگلا کب تک بولے گا؟ اگر جواب اچھا معقول آتا ہے دے دیجئے، اگر آپ کو جواب نہیں آتا، خاموش. قرآن کی مجلس میں دل اور دماغ خاموش ہوں. بار بار گھڑی کی طرف بوریت سے نہ دیکھا جائے. قرآن کو اپنی زینت سمجھے کہ یہ مجھے سجا رہا ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ مجھ کو جنت کے اعلیٰ درجے دلوائے گا. تو قدر آتی ہے، اور قدر کے ساتھ ادب آتا ہے. جس چیز کی قدر کرتا ہے نا انسان، اس کا ادب کرتا ہے. جس چیز کی ناقدری کرتا ہے، اس کا ادب نہیں کرتا. تو ان کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.